چیز رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ سحری ہے۔ سحری کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کی یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ سحری کے وقت اٹھو اور سحری کرو۔ جتنا تمہارا من چاہتا ہے، اگر اٹھ کر صرف پانی بھی پی لو گے تو آپ کی سحری کرنے والی سنت پوری ہو جائے گی، لیکن سحری کے وقت اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھانا پینا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کا سحری کے وقت میں کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، تو دونوں وجہ سنت کو چھوڑنے کا سبب ہے۔ چوتھی چیز رمضان المبارک کے اندر افطاری ہے۔ افطاری کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور جب افطاری کا مسجد میں اعلان ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر دینا یہ سنت ہے۔ بے شک ایک کھجور سے روزہ افطار کر لو، پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لو، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لو، لیکن جب اعلان ہو یا جب وقت ہو جائے، افطاری کا ٹائم پورا ہو جائے تو روزہ افطار کرنا وقت پر یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ افطاری کے وقت میں اتنا کھانا کھا لیتے ہیں کہ نہ تو ان سے مغرب کی نماز کے لیے مسجد تک چل کر آیا جاتا ہے، اور نہ وہ عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، افطاری علیحدہ سے ایک چیز ہے، لیکن افطاری اتنی مقدار میں کرنا کہ انسان نماز کے لیے نہ آ سکے، اس پر سستی سوار ہو جائے، یا انسان عشاء کی تراویح میں نہ کھڑا ہو سکے کہ 20 رکعت کون پڑھے گا، اتنا بوجھل جسم ہو جائے، تو اتنا کھانا یا اتنی خوراک استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حکماء حضرات بھی لکھتے ہیں کہ کھانا انسان اتنا ہی کھائے جتنا انسان آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ جب ہم تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں گے تو ہضم کرنا بھی آسان ہوگا، مغرب کی نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، عشاء کی نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، عشاء کی تراویح پڑھنی بھی آسان ہوگی، اور پھر اگلی سحری کے وقت سحری کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے افطاری میں انسان اعتدال سے کام لے۔ افطاری میں ہمارے بعض معاشروں کے اندر افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی مسلمان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ آج میرے پاس افطاری کر لیں، تو آپ اس کے پاس افطاری ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کو اپنے روزے کا تو ثواب ہوگا، لیکن جب اس کے پاس آپ افطاری کریں گے تو افطاری کروانے کا ثواب اس کو علیحدہ سے ملے گا۔ اب افطاری کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کو آپ نے صرف ایک کھجور اس نیت سے دے دی کہ بھائی آج یہ میں آپ کو کھجور دیتا ہوں، آپ اس سے روزہ افطار کر لو، مقصد افطاری کروانا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، تو اس کا بھی ثواب ہے۔
اور اگر کوئی انسان ایسی افطار پارٹی کا اہتمام کرتا ہے کہ جس میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور بیچ میں مغرب کی نماز اکثر لوگوں کی کھانے میں مشغولیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، تو یاد رکھو ایسی افطار پارٹی بھی کوئی ثواب سے زیادہ گناہ کا ہی کام ہوتی ہے، کیونکہ افطاری کروانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن افطاری کروا کر ایک فرض کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس لیے افطاری ضرور کروائیں، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کروائیں، یا پہلے ہی اعلان کر دیں کہ افطاری ہوگی، افطار پارٹی ہوگی، لیکن کھانا نماز کے بعد دیا جائے گا۔